مسلمان بے مہارا نہیں ہوتا، مسلمان محمد مصطفیٰ کا غلام ہوتا۔ جہاں جو رسول اللہ پوچھتے جائیں، چلتے جائیں، یہ ہے دنیا، یہ ہے لذت، یہ ہے سکون، یہ ہے اسلام، یہ ہے اتباع، کہ پوچھتے جائیں رسول سے اور چلتے جائیں، جہاں کھڑا کر دیں رک جائے، جہاں چلائیں چلیں، باقی سارا کہے چلو نہیں چلنا جب تک محمد مصطفیٰ نہ فرمائے۔ کوئی تعویل نہیں، کوئی تعبیر نہیں، بس وہی کچھ جو مراد رسول ہے، وہی کچھ جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہم کتنے پابند ہیں؟ ہم نماز میں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم۔ یہ کہاں ہے؟ ہاتھ سینے پر ہے نا، یہ سینے پر۔ دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ یہاں ہیں، ناف کے نیچے، اور درمیان میں یہ ایک گٹھ کا فرق بھی نہیں ہے، ایک بلشت کا فرق بھی نہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، دوسرا گروہ یہاں کھڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نیچے ہو جائیں۔ ایک گٹھ کا فرق ہے، گٹھ بھی پوری نہیں بڑھتی۔ وہ کہتے ہیں آپ نیچے آ جائیں تاکہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں۔ اور میں پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ہم یہ ایک گٹھ تو دور کی بات، ایک انگلی بھی نیچے آنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہے جب تک حدیث رسول نہ ہو۔ حدیث رسول ہو، تم تو ناف کے نیچے کہتے ہو، ہم گوڈوں پر جانے کے لیے گھٹنوں پر تیار ہیں، لے جاؤ ہمارے ہاتھ جہاں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ چلتے سنت کے ساتھ ان کا سیل، ان کی تاریخ، ان کی حرکت ہم نے سمجھا دیا کہ تم نے ہلنا نہیں ہے جب تک محمد کی حدیث نہ آئے۔ ہم گزارش کریں گے آپ ہمیں نیچے لے جائیں دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہمیں نیچے لے جائیں، یا ہم سے کہیں کہ آپ ہمیں اوپر لے جائیں دلیل کے ساتھ۔ تو آؤ، ابن خزیمہ میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے، پیغمبر علیہ السلام ہاتھ باندھتے تھے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں ہم ہاتھ باندھتے تھے، دایاں اوپر ہوتا تھا، بایاں نیچے ہوتا تھا، ذرا پر ہاتھ ہوتا تھا، ذرا اس انگلی سے لے کر کونی، تو کہتے ہیں یہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سنت کے مطابق یہ ہیں ہاتھ، اب کہاں باندھنے ہیں؟ ابن خزیمہ میں حدیث علی صدرہ، سینے پر، یہ سینے پر حدیث رسول ہے، ہم یہاں حدیث کی بنیاد پر باندھ کے کھڑے ہیں۔ تم نیچے لے جانا چاہتے ہو، حدیث تم صحیح پیش کر دو جس میں ہو کہ پیغمبر نے خود ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہوں، تو ایک حدیث کے ہر صحیح حدیث ہو، پیغمبر سے ثابت ہو، ہم حدیث کے ہر حرف کے بدلے تمہیں ایک ایک تولہ سونے کے دینے کے لیے تیار ہے، اور نیچے آنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن ہمیں بھائی ایک انگلی آگے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک سنت نہ ہو۔ تسی پوچھو گے بھائی کیوں؟ یعنی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کان الناس یؤمرون، لوگوں کو امر تھا ہاتھ باندھنے کا نماز میں، ہم اس امر پر کھڑے ہیں، تم کہتے ہو نیچے آ جاؤ، ہم نیچے آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اختیار لانا پڑے گا کس سے؟ محمد مصطفیٰ۔ رسول اللہ فرمائے میں نیچے آ جاؤ، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اسی کوئی اس جگہ نہ ویر پائے، ہم آنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، ہاں بس بھائی اختیار نہیں ہے نیچے آنے کا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی، سب نے پڑھی۔ میرے 2-4 منٹ رہنے گھنٹے دا ٹائم میرا ٹارگٹ سی، 3 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، پھر مفتی جماعت دا خطاب ہوئے گا۔
پھر انشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آن گے، وہ بھی پہنچن والے نے، پھر انہوں دا خطاب ہوئے گا، پھر قاری ابوبکر صدیقی صاحب تشریف لے آن گے، پھر آخری دعا خطاب انہوں دا ہوئے گا۔ تو اسی ہن میرے حال ذرا توجہ رکھیں۔ نماز عشاء آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، سب نے پڑھی۔ ہم نے کہا مسجد میں آئے، کہا اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ کس ارادے سے آئے تھے نماز پڑھنے؟ کون سی عشاء کی؟ ہم نے اللہ اکبر کا نماز شروع کر دی۔ آپ گھر سے چلے، وضو کیا، یہاں آئے، صف میں آئے، بیٹھے رہے نماز کے انتظار میں۔ جدوں ٹائم ہونے لگا، اقامت ہونے لگی، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک گھروں ٹرے ہے جس کی نیت نہیں ہوئی، یہاں آیا نیت نہیں ہوئی، وضو کیا نیت نہیں ہوئی، 15 منٹ بیٹھا رہا جماعت کے انتظار میں، نیت نہیں ہوئی، اب یہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی نیت ہونے لگی ہے، خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ نیت جو تو آپ کرتے ہیں کہیں تو کسی کتاب میں ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ، ہونی چاہیے نا نیت، تو کسی کتاب میں لکھا ہوگا نا کہ نبی علیہ السلام ایسے نیت کرتے تھے اور یہ الفاظ تھے، لکھا ہوگا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑے لوگ، اتنی مسجدیں، اتنے مدارس، اتنے بزرگ، ایڈے ایڈے بڑے مولوی کرتے ہیں تو غلط تو نہیں ہو سکتا، غلط بھائی نہیں ہو سکتا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کرتے تھے، بڑے بزرگ، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کرتے رہے، مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے جو بزرگ تھے، بانی تھے، وہ کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کرتے ہیں، اتنے خطیب، اتنے بزرگ، اتنے علماء، اتنے متقی، پرہیزگار، نیک، روتے ڈگمگاتے، پریشان ہوتے، تقریروں میں تڑپتے، آئے میرے اللہ میں پھڑک رہا ہوں، یا اللہ میں مر رہا ہوں، یا اللہ بچا لے۔ اتنے رونے والے لوگ جو میڈیا پہ آگے دعا کروائیں، پورا ملک روئے اور وہ خود بھی روئے، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے ڈرنے والے، یار غلط نہیں کر سکتے۔ کہیں اسی کتاب میں ضرور ہوگا، کسی نہ کسی کتاب میں ضرور ہوگا۔ سارے مولوی غلط ہیں، نہیں بھئی، تمہارے مولویوں کو غلط کون کہتا ہے؟ تمہارے مولوی تو جناب سنبھال کے رکھنے والی قوم، ٹھیک ہے، وہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی میں کہتا ہوں کہیں ہوگا، اس نے زن میں کہیں ہوگا، جہاں ہے وہاں لا کے ہمیں دکھا دو، جہاں ہے وہاں سے لکھا دو۔ یہ ہے جی ہمارے بزرگ، یہ کتاب میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ نے ایسا کیا، صحابہ نے